ابرار یہ کیونکہ آپ کا میں یہ جو آپ نے یہ آزادی کا ترانہ گایا ہے یہ میں آپ کو اپنی ساری پارٹی کے سامنے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کے اندر جس طرح کی آپ نے اس میں لیرکس دی ہوئی ہیں یہ بہت یعنی مثلا طائر لاہوتی اس رزق سے موج اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، یہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا تو اس میں بڑی زبردست یعنی آپ نے جو مکس کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے میں اس کے خاص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب تین چیزیں جی آپ نے جو ابھی تین چیزوں کی بات کی جی ہاں یہی پاکستانی ہیں، کیونکہ یاد رکھیں میں نے کوئی 15-20 سال بلکہ اپنی زندگی کے زیادہ تر آدھا وقت انگلینڈ میں گزارتا تھا. یہی پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو کرپشن نہیں کرتے، انگلینڈ میں جاتے ہیں کرپشن نہیں کرتے، دبئی میں جاتے ہیں نہیں کرپشن کرتے، تو وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نظام ٹھیک ہے وہاں. آج انہی پاکستانیوں کو آپ صحیح نظام دے دیں، عدل اور انصاف کا نظام رہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ اوپر چور بٹھا دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر زرداری اور نواز شریف ٹائپ، ان کو آپ انگلینڈ میں بھیج دیں وہاں سارے کرپشن شروع کر دیں گے، ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیں وہ ملک تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایک سسٹم بنا دی ہے کرپشن کا. دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا جی قوم ایسی ایسی رہے گی، تو یہ تو دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قومیں تو بالکل کوئی جن کی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کر لی. دیکھیں ہمیں جب میں ابھی بات بھی کی تھی ابھی ایک ہماری بوکر نے انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی، تو دیکھیں اللہ کیوں ہمیں بار بار کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. مدینہ میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف، مشرق اور مغرب میں دو سپر پاورز تھی، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو غریب ترین لوگ تھے ریگستان میں رہتے تھے. تو انہوں نے انہی لوگوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی. تو یہ آپ ان کی جب زندگی سے سیکھتے ہیں تو مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک قوم ان اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے. اگر آپ یا ملک میں ظلم کا نظام ہوگا، یہاں طاقتور جانوروں کی طرح جانوروں کے نظام کی طرح جو مرضی چاہے کر لے، یہ جس طرح اس کا جا کے گیٹ توڑ دیا اور وہاں بچاری خواتین جیسے پرویز الہی کے گھر تو یا علی مین سے جو کر رہے ہیں وہ افتخار گمن کو اٹھا کے لے گئے، وہ باہر سے پیسہ بنا کے بیچارہ آیا، وہ اربوں پتی آدمی ہے، وہ صرف ایک رضاکارانہ طور پہ میری یہ جو گھر کی سیکیورٹی دیکھ رہا تھا، اس کو 10 دن اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ جنگل کا قانون ہے نا، تو اگر اس قانون میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کیسے اوپر جا سکتا ہے، سو جب ہم ان اصولوں کے اوپر چلیں گے جو میں آپ کو اپنی قوم کو بتاتا ہوں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہی ملک کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا. اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہم ایسے ہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے اپنے دین کا، نہ اسلام کی تاریخ کا یا دنیا کی تاریخ کا، تو وہ لوگوں کو مایوس کرتے رہتے ہیں.